الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين ما قضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآنی عربی کورس کے ہمارے اسباق میں نماز سے متعلق اور نماز میں پھر سورہ فاتحہ سے متعلق ہمارا سبق چل رہا تھا. کل ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، کیوں ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہ ہم بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلی بات ہے کہ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو تعریف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور وہ تعریف ایسی ہے کہ جو کسی اور کی نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ لفظ الحمد کے ساتھ ہے. اور الحمد ایسی تعریف ہے کہ جس میں شکر بھی ہے، جس میں تعریف بھی ہے، مدح بھی ہے، دونوں چیزیں، اور یہ کسی اور کی نہیں ہوتی ہے. پھر للہ اللہ کے لیے ہے یہ سارا. یہ اللہ یہ جو نا رب کا ذاتی نام ہے، اور رب کا یہ تعارف ہے لفظ اللہ کے ساتھ. پھر آگے اس کی صفات ہے. سب سے پہلی صفت بتائی ہے رب العالمین، یعنی جو نا تمام جہانوں کا رب. رب میں تھوڑے سے رحمت والے معنی ہے، پیار والے معنی ہے، کیونکہ رب کہتے ہیں پرورش کو، اور پرورش میں پیار، محبت، نعمت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہے. پھر آگے فرمایا الرحمن، یعنی دنیا سے متعلق جو جلدی بندے کو ضرورت ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی رحم کرتے ہیں. پھر الرحیم کہ آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحیم. اب یہ ساری چیزیں بتا کے بندہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ زیادہ ہی امید لگائے بیٹھ گیا، اور نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، لوگوں کو تنگ کر رہا ہے جو ہے نا، اور لوگوں کا نقصان کر رہا ہے. دنیا میں کوئی بندہ اس سے خوش نہیں ہے، اور کہتا ہے میرا رب غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے. بتا دیا نہیں، تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ رک جانا، آگے نہیں بڑھنا، کیونکہ مالک یوم الدین وہ صرف رحمان رحیم نہیں ہے، ساتھ میں کیا ہے، مالک بھی ہے. اور مالک بھی کون سے کا؟ یوم ہے. یوم میں نے کل بھی بتایا تھا کہ یوم میں اشارہ کیا ہے وقت کی طرف، اور وقت کا صرف اللہ اون کر سکتا ہے، صرف اللہ. اللہ کے علاوہ وقت کو کوئی بندہ اون نہیں کر سکتا. اس لیے یوم. اور دین فیصلے، تو فیصلے کے دن کا مالک بھی ہے. اللہ نا انصافی نہیں کرے گا کہ ایک بندہ جو نا ساری زندگی رب کے احکامات پہ چل کے زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا آدمی ساری زندگی دنیا میں جو نا وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اور قیامت والے دن وہ دونوں برابر ہو جائے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مالک یوم الدین، اللہ نے وہاں فیصلہ کرنا ہے. ورنہ تو جو ہے نا پھر جو دنیا میں بندہ ساری زندگی جو ہے نا ساری خواہشات کو، آسائش کو، سب کو چھوڑ کر وہ رب کے راستے پہ چلتا رہا، اور ادھر کافر اور مسلمان برابر ہو جائے، نافرمان اور فرمانبردار برابر ہو جائے، تو ظاہری بات یہ تو انصاف نہیں ہے. تو بتایا مالک یوم الدین. اب یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہو گیا. اب اللہ کے تعارف کے بعد اللہ نہیں کہہ رہے کہ عبادت کرو، اللہ انسان کی زبان سے کہلوا رہا ہے کہ ایاک نعبد. اس طرح کی ذات تو ایسی ہے کہ میں نے اس ہی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی طرف میرا عبادت میں دھیان نہیں جانا چاہیے. اس لیے فرمایا ایاک نعبد. اور ظاہری بات ہے عبادت، جیسے میں نے کل کہا تھا، عبادت اصل میں رب کے جس وقت یعنی جو اللہ کا حکم آئے اس پر عمل کرنے کا نام کیا ہے؟ عبادت. اور ظاہری بات ہے پھر ہر وقت کے لیے، شادی کے لیے اللہ کے اپنے احکامات ہیں، غمی کے لیے اپنے احکامات ہیں جنا، اور نماز کے اپنے ہیں، پھر قیادت کے اپنے ہیں، سیاست کے اپنے ہیں، سیادت کے اپنے ہیں، حکومت کے اپنے ہیں، یہ سارے ہیں. جب اس پر بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو پھر یہ لوگ اس کو رہنے نہیں دیتے ہیں. یہ جنت دنیا جہاں کے کفر کے سارے تیر اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اس لیے پھر آگے کہا ایاک نستعین. جب اس طرح کی صورتحال ہو تو میں نے مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟
تجھ ہی سے مانگنی ہے، کسی اور سے مجھے مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گویا کہ یہ پورا عقیدہ سکھا دیا۔ یہ تو جو ہے نا کل تک کا ہمارا سبق گرامیٹیکلی جو ہے نا اس کو دیکھ لے، یہ جو نعبدو ہے نا، نعبدو یہ مضارع کا صیغہ ہے، پہلے بتا چکا ہوں، اور نون یہ اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف کہ یہ جمع متکلم، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اچھا ادھر کا لگا دو تو اس کا معنی ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں تیری، ہم عبادت کرتے ہیں تیری۔ اب یہ جو ضمیر ہے نا کا، میں نے اس دن بھی بتایا تھا جب ضمائر سکھا رہا تھا، بتایا تھا کہ اگر آپ نے خاص والے معنی لینے ہیں، تیری ہی والے معنی لینے ہیں، تو اس کا کو اٹھا کے کدھر لے آؤ، ادھر لے آؤ۔ لیکن چونکہ کا اکیلا اچھا نہیں لگتا، اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے، اس لیے اس کو کیا دے دیا، ایا کا سپورٹ دے دیا، اور یہ پوری گردان بنتی ہے، چین بنتی ہے، ایا کا، ایا کما، ایا کم، ایا ہو، ایا ہما، ایا ہم، ایا ہا، ایا ہما، ایا ہننا، اور ایا یا، ایا نا، ایا یا فرحبون، ایا یا فتقون، مجھ ہی سے ڈرو، مجھ ہی سے جو ہے نا تقوی اختیار کرو۔ تو ایا کا نعبدو اب مانا ہوگا تیری ہی، تیری ہی، اور نہ ہم، اور عین با عبادت کرتے ہیں۔ یہ ہر نماز میں ہم یہی ہے کہ تیری ہی ہم کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ اب تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ نہیں ہے ساتھ میں، لیکن کسی کو دیکھ لیا تو تھوڑا سا روک گیا، جی بڑے آرام سے روکو، یہ تیری عبادت نہیں ہے، پھر یہ تو اس کی کر رہے ہیں جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، جو دیکھ رہا ہے۔ اگر کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر نماز بس ٹھیک ہے، 2 منٹ میں فارغ۔ اگر دیکھ رہا ہے کوئی تو پھر آپ آہستہ آہستہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں ہر نماز میں کہتا ہوں نا ایا کا نعبدو، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ مالی ہے، کسی کی معاونت کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، آپ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، غلط کہتا ہوں، یہ زبانی تو کہہ رہا ہوں، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایاک نعبد تو تب ہوگا کہ جب کسی کو پتہ نہ ہو، کسی کے علم میں نہ ہو، مجھے دنیا سے کوئی جو ہے نا اس کا انعام ملے یا نہ ملے، میری دنیا والے تعریف کرے یا نہ کرے، مجھے دنیا والے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ تجھ ہی سے مانگنی ہے۔ مدد بھی کس سے مانگنی ہے؟ تجھ ہی سے۔ یعنی اچھا اس بارے میں نا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے محتاط تھے، وہ تو اس حد تک کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوڑا بھی، مطلب آپ گھوڑے پہ ہیں اور آپ کا کوڑا نیچے گر جائے تو وہ کہتے ہیں یہ بھی کسی سے نہ مانگو، خود ہی اتر کے اٹھا کے۔ یہ تو بہت زیادہ احتیاط ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مطلب ہے کسی سے کوڑا مانگنا یا کسی کو دے دے یار پانی دے دے یہ ناجائز ہے، یہ اس میں نہیں ہے، لیکن نا میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام تو اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بتاتے تھے کہ بھئی اگر آپ کا جوتا بھی پٹ جائے نا تو وہ کہتے ہیں جوتا بھی خود ہی کیا کر لو، سی لو، کسی کو جنا کسی سے مدد نہ مانگو، کسی کو نہ کہو کہ اس کو سی لو۔ تو ایاک نعبد، جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے نظام کے لیے جنا دنیا میں بات کرتے ہیں، تو آپ کے پاس جنا دنیا جہاں سے جنا مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، تو تب آپ کو ضرورت ہوگی کس کی؟ اللہ کی مدد کی۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء ہیں ان کی زندگی دیکھ لیں۔ جب انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، جب یہ والا جملہ کہا ہے تو پھر لوگوں نے ان کو
تکلیفیں، مشکلات، اور سب سے زیادہ تکلیف اللہ اسی کو دیتے ہیں جو سب سے زیادہ قریب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء میں سب سے زیادہ تکالیف کا سامنا مجھے کرنا پڑا، اور یہ اس لیے کہ میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب، پھر اس کے بعد الامثل فالامثل۔ اب اس میں بندہ اللہ کی مدد کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، اس لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور ایاک نستعین میں بھی گرامیٹیکلی وہی ہے، یہ اصل میں ہے نستعین کا، جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں دعائے قنوت میں اللہم انا نستعین کا، ادھر مانا ہے اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں مانا۔ ادھر کیا ہے ایاک، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ جو ہی ہے نا یہ اس کو اٹھا کے کدھر لے آئے، ادھر لے آئی ہی، اس کا جو نا مانا ہے کہ چونکہ فاتحہ ہے، بیس بنائی جا رہی ہے، بیس بنائی جا رہی ہے، بنیاد بنائی جا رہی ہے، اس لیے اس میں جملے ایسے سخت کہ بھائی ایاک نستعین، کہ میں نے مدد کیا ہے تجھ ہی سے مانگنی ہے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی۔ اب آگے اہدنا الصراط المستقیم۔ جی یہ بھی ایک توجیہ ہے کہ ایاک نستعین، جی بالکل اس دن زیادہ مدد کی ضرورت ہے، لیکن دیکھو میں اس کو دوسرے طرز پہ دیکھ رہا ہوں، آپ دوسرے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت مدد کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس دن کے، کیونکہ یہ والا دن اچھا ہوگا، یہ اللہ کی رضا میں، اور یہ جو آج کل کے جتنے مثلاً آپ دین پہ چلتے ہیں نا، اور دین پہ چلتے ہوئے آج جو آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں اور آپ کو اس پہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ادھر اللہ نے آپ کی مدد کر کے آپ اپنے اس مشن میں اینڈ تک پہنچ گئے تو ادھر والی کامیابی آلریڈی کیا ہو جائے گی۔ لیکن ظاہری بات ہے ادھر تو انبیاء علیہم السلام بھی اس دن سارے انبیاء علیہم السلام کہیں گے کہ اللہ میری حفاظت سوائے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو وہ کہیں گے اپنے امت سے محبت کا، دیکھو یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اور باقی سب کہیں گے نفسی نفسی۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے کیا کرتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ اب آگے چلتے ہیں، میں تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ مدد میں بہت ساری چیزیں ہیں، مدد میں آپ کی بات کی طرف جو ہے نا وہ ابھی آ رہے ہیں، مدد میں بہت ساری چیزیں ہیں، مجھے مال چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے شہرت چاہیے، مجھے عزت چاہیے، مجھے علم چاہیے، سب کچھ چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ میرے لیے ہدایت ہے، اس لیے مجھے ہدایت چاہیے بطور مدد کے۔ یہ مجھے ہدایت چاہیے، علم بھی ہے، لیکن علم اگر ہدایت کے بغیر ہے تو شیطان کے پاس سب سے زیادہ علم تھا، علم اگر ہدایت کے بغیر ہے تو عالم بہت سارے لوگ دنیا میں بہت سارے گزرے ہیں، ہدایت نہیں ہے تو علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جو سب سے جو نا قیمتی چیز ہے، جو رب کی بلیسنگ ہے، جس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے، ہدایت۔ اس لیے اے اللہ، اب اس کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، دعا بھی سٹارٹ ہوئی ہے کہ بھائی رب سے تعلق جڑ گیا، جڑ کے میں نے عبادت کر لی ہے، مدد میں نے اس سے مانگنی ہے۔ اب مدد کے لیے سب سے پہلی چیز مجھے کیا چاہیے، اگر یہ ہے، مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے، مال ہے، دولت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، حکومت ہے، سیادت ہے، قیادت ہے، سب کچھ ہے، میں ناکام ہوں، اس لیے میں نے سب سے پہلی چیز کیا مانگنی ہے،
دی، ہدایت دے، اور نبی کا امتی ہوں نا، نبی کا امتی ہوں، اور نبی کی زبان سے ساری زندگی یا رب امتی امتی یا رب امتی امتی، اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں اہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے دے، میں کہہ رہا ہوں اہدنا اے اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، سب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ یہ نماز میں کھڑے ہو کے میں مانگتا ہوں، اور ہر نماز میں مانگتا ہوں، لیکن کبھی سوچا نہیں ہے کہ مانگ کیا رہا ہوں، اور کس سے مانگ رہا ہوں، کیسے مانگ رہا ہوں، کس کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اہدی ہدایت دے، نہ ہمیں جنت نہیں مانگ رہا ہوں، کامیابی نہیں مانگ رہا ہوں، نتیجہ نہیں مانگ رہا ہوں، راستے پہ چڑھنا مانگ رہا ہوں، بس۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ نتیجہ نہیں مانگ رہا ہوں، جنت نہیں مانگ رہا ہوں، اینڈ نہیں مانگ رہا ہوں، صرف راستے پہ چڑھنا مانگ رہا ہوں۔ جو اس راستے پہ چڑھ گیا، اس روڈ پہ چڑھ گیا، کامیابی کی ضمانت ہے، اس لیے کامیابی نہیں مانگ رہا ہوں، صرف راستے پہ چڑھنا مانگ رہا ہوں۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ بہت بڑی گہرائی ہے۔ راستہ مانگ رہا ہوں، صراط اصل میں کہتا ہوں یہ صراط ہے، ایک ہوتا ہے طریق، ایک ہوتا ہے سبیل، ایک ہوتا ہے صراط۔ یہ جو طریق ہے اس کی جمع طرائق ہے، یہ اصل میں پگڈنڈی کو کہتے ہیں، پگڈنڈی۔ سبیل ہے، اس کی جمع سبل بھی آتی ہے، قرآن میں ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ ہے میرا راستہ، مستقیماً جو سیدھا بھی جا رہا ہے، اونچا بھی جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہو نا خط مستقیم، تو جو خط مستقیم ہوتا ہے نا وہ سیدھا بھی جاتا ہے اور اونچائی پہ بھی جاتا ہے، تو یہ سبیل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اس پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ جو چھوٹے چھوٹے راستے ہیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، یہ اس نے ایک 1.5 اینٹ کی اپنی بنائی ہے، اس نے 1.5 اینٹ کی اپنی بنائی ہے، وہ 1.5 اینٹ کا لے کر 2.5 اینٹ کا وہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ تمہیں اللہ کے راستے سے، جو اصل راستہ ہے، جو تمہارا راستہ ہے، جو اللہ کے راستے تک پہنچانے والا ہے، ادھر سے کیا کر دے گا؟ ہٹا دے گا۔ اور صراط کہتے ہیں بڑا راستہ۔ آپ کو پتہ ہے صراط کی جمع نہیں ہے، صراط کی جمع بولے نا نہیں ہے، یہ راستہ ایک ہی ہے۔ صراط کی جمع نہیں ہے، کوئی جمع نکال کے دکھائے، یہ راستہ ایک ہی ہے۔ اور یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ یہی راستہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کا راستہ ہے، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ صراط کی جمع نہیں ہے، یعنی اللہ نے جس راستے کا، ہدایت کا ہمیں کہا ہے، ہمیں مانگنے کو کہا ہے، اس راستے کا دوسرا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے کہا اہدنا، اے اللہ دکھا ہمیں الصراط، راستہ المستقیم، جو کیا ہو؟ سیدھا ہو۔ سیدھا کا معنی چلو کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال مستقیم میں سیدھائی کے ساتھ ساتھ اونچائی بھی ہے، جس میں صرف سیدھا ہے تو لیکن سٹرگل ہے۔ جب آپ اس پہ چڑھ گئے اور جا رہے، راستہ آپ کو ابھی گمراہی کا آپ کے پاس اب گنجائش نہیں ہے، آپ ادھر بھی نہیں جائیں گے، ادھر بھی نہیں جائیں گے، راستہ آپ کا کوئی پیچھے ہوگا، کوئی آگے ہوگا۔ اس راستے پہ جو بندہ چڑھ گیا
اس لیے آپ نے آگے پیچھے نہیں دیکھنا، بس آپ نے راستے پہ چلنا ہے۔ اس لیے دیکھو آپ روایات میں دیکھو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بہت سارے صحابہ ایمان لے آئے اور صبح پتہ چلا اعلان ہوا بھائی فلاں فوت ہو گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے وہ جس کو غسیل الملائکہ ہے، ایک صحابی ہے بھائی، رات کو نکاح ہوا، ایمان لے آئے، نکاح ہوا اور بغیر غسل کیے گئے، فرشتوں نے اس کو غسل دے دیا، یعنی اتنا اعزاز۔ اب یہ صرف راستے پہ چڑھنا، اور ہم نے راستہ مانگا ہے، وہ منزل نہیں مانگی، کیوں؟ اس لیے کہ منزل اسی راستے کے لیے کنفرم ہے۔ اہدنا جنت دکھا دے ہمیں، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ یہ جو لفظ ہدایت ہے، بات سمجھ آئیے؟ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں۔ ہدایت کے بنیادی طور پر دو معنی آتے ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ اس کو عربی والے کہتے ہیں نا اراءۃ الطریق، اراء کہتے ہیں دکھانا، رؤیت کہتے ہیں دیکھنا، اراء کہتے ہیں دکھانا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ جو حمزے کے اس اضافے سے جو نا دیکھنا اور دکھانے والے معنی میں فرق آتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایصال الل مطلوب، یعنی مطلوب مقصود تک پہنچانا۔ اچھا، قرآن میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ میں ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، انک لا تہدی من احببت۔ اب اگر ہم صرف یہ ترجمہ کریں کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، یہ معنی پورا نہیں ہے، کیونکہ ہدایت کا معنی تو ہم منزل مقصود تک پہنچانا، راستہ دکھانا۔ ادھر ہم ہدایت کا معنی کر رہے کیا؟ راستہ دکھا، راستہ دکھا۔ اگر راستہ دکھا والا معنی ادھر کر لے تو کیا معنی ہو جائے گا؟ انک لا تہدی، نعوذ باللہ معنی ہوگا کہ انک لا تہدی، آپ راستہ نہیں سمجھ آ رہی ہے، آپ راستہ، حالانکہ آپ کی زندگی کا تو مقصد ہی راہ راست پھیلانا ہے، راستہ دکھانا ہے۔ اگلا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ، اب راستہ دکھانا وہاں نہیں ہے، وہاں ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ یعنی آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتے، راستہ دکھا سکتے ہیں لیکن منزل مقصود تک آپ نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو ایک معنی اس کا ہوتا ہے راستہ دکھانا، دوسرا ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں منزل مقصود تک پہنچانا، اور جب نبی کی طرف نسبت ہو تو راستہ دکھانا۔ اگر کہیں نبی سے نفی ہو اس کی تو اس کا مطلب ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانے کی نفی ہے، راستے دکھانے کی نفی نہیں ہے۔ تو ہدایت کے یہ دو معنی سمجھ لے، ورنہ تو قرآن کریم میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں میں کہ بھائی انا ہدیناہ السبیل، انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی، کیا مطلب؟ یعنی منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ تو منزل مقصود تک جس کو اللہ پہنچائے تو اما شاکرن و اما کفورا، کہ پھر اس کے بعد اختیار تو ختم ہو گیا نا کہ بھائی وہ شاکر اور کفور۔ اس لیے ہداینا کا معنی کیا ہے؟ ہم نے ان کو راستہ دکھایا، منزل مقصود تک نہیں پہنچایا۔ اب آگے منزل مقصود تک کوئی پہنچ کر شاکر بنا اور کوئی نہ پہنچ کر کیا ہو گیا؟ اللہ کا جو ہے نا کفور بنا، نافرمان بنا۔ تو ہدایت کے معنی میں نے کہا یہ دونوں ہے، راستہ دکھانا اور منزل مقصود تک۔ یہاں پر معنی ہے اہدی، اے اللہ راستہ دکھا نہ ہمیں، الصراط المستقیم، کون سا والا؟ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ کن کا راستہ؟
صراط الانبیاء، صراط صلحاء اولیاء صحابہ، یہ نہیں کہا اللہ نے، یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں فرمایا۔ صراط الانبیاء، انبیاء کا راستہ، صلحاء کا راستہ، شہداء کا راستہ، اولیاء کا راستہ، کیا بتایا؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ تعبیر دیکھو، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے علاوہ کسی اور کا راستہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انجام یہی ہے، راستہ انہی لوگوں کا ہے، انبیاء کا ہی ہے۔ اللہ سیدھا سیدھا بتا دیتا نا صراط الانبیاء، لیکن یہ نہیں کہا۔ تعبیر دیکھو، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمتا نہیں سمجھ آ رہی ہے، انعمتا جس پر تو نے کیا انعام، اس کا مطلب ہے وہ بھی اس راہ راست پر اگر گئے تو تیری مہربانی سے، اس لیے ہم نے بھی تیری ہی مہربانی سے ان کے پیچھے چلنا ہے، اور وہ جو راستہ جدھر پہنچتا ہے تاکہ ہم منزل مقصود تک کیا ہو جائے، پہنچ جائے۔ تو صراط الذین، کہا صراط الذین راستہ، الذین وہ اس میں موصول ہے، یہ صراط یہ مضاف ہے، اور یہ پورا جملہ الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، گویا کہ ان کا ہدایت پر ہونا، ان کا راہ راست پر ہونا، وہ بھی تیری مہربانی تھی، اور ہم بھی اسی کے جنا امیدوار ہے، اس لیے ہم تجھ ہی سے اہدنا الصراط المستقیم کیا مانگ رہے ہیں؟ صراط مستقیم مانگ رہے ہیں۔ اب یہ جو صراط الذین انعمت علیہم، یہ کون ہے؟ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ انعمت علیہم کی خود تفسیر کی ہے۔ اولئک الذین، اولئک یہی، الذین وہ لوگ ہیں، انعم اللہ کہ انعام کیا اللہ نے، انعام کیا اللہ نے، علیہم ان پر، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اچھا۔ پھر انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ سارے ماضی کا صیغہ ہے، یعنی پہلے والے لوگ ہیں، گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم محمد، یہ گزرے ہوئے لوگ ہیں، صحابہ ہے، شہداء ہے، یعنی ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پہلے کیا ہے، گزرے ہوئے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم من النبیین، انبیاء والشہداء والصالحین والصدیقین والشہداء والصالحین، وحسن اولئک رفیقا، دوستی کے لیے سب سے بہترین لوگ یہی ہے، بہترین ہے یہ لوگ، کس کے لیے؟ رفاقت کے لیے، رفیق ساتھی ہونے کے لیے، رفاقت کے لیے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، انہی کے راستے پہ جنا چلتے ہیں ہم۔ آج جنا امت بھٹکی ہوئی ہے، وہ کبھی اس کو آئیڈیل بنایا، کبھی اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں، کبھی اس کو آئیڈیل بنا رہے ہیں۔ ہمارے آئیڈیل، ہر گھر کا آئیڈیل الگ الگ ہے، ہر گھر کا آئیڈیل اس وقت معاشرے میں الگ الگ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر گھر کا ڈرامہ الگ ہے۔ وہ جو بندہ جس گھر میں جو ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے نا، اس گھر کا آئیڈیل الگ ہے۔ ہمارا آئیڈیل ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جو دین لے کے آئے ہیں، اس نے جو ہمیں سکھایا وہی ہمارا آئیڈیل ہے، اور یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں قرآن نے بتایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل، معیار زندگی